کہہ رہا تھا کہ یہ بھی شیعہ ہیں، معتزلی شیعہ. یہ معتزلی شیعہ کہاں سے آ گئی یہ اصطلاح؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ 1300 سال کے بعد یہ مذہب وجود میں آیا. مذہب تو تمہارا وجود میں اس وقت آیا جب معاویہ علیہ الہاویہ نے اپنی جماعت بنائی، اور اس کے بعد پھر بنی امیہ کے اور پھر بنی عباس کے کسی دور میں آ کے یہ نام چنا گیا کہ کوئی نام تو رکھیں، یہ بے نام جماعت بنتی جا رہی ہے، کوئی نام تو رکھیں، تو انہوں نے یہ نام رکھ لیا. ورنہ اہل السنہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. آپ تو اس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جو ممبر پر مولا علی کو گالیاں دلواتا تھا. سب صحابہ کا سب سے پہلا مرتکب تو وہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم اس طرف آئیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، تو بات بڑی مشکل ہو جائے گی دوستوں. اور اسبغ بن عمار بن یاسر، اللہ اکبر، اسبغ بن نباتہ نے بھی مجلس معاویہ میں، دربار معاویہ نے، دربار لگا ہوا تھا نا، دربار معاویہ نے سن 37 ہجری میں اس واقعے کو کوٹ کیا اور اس کا وہاں پر حوالہ دیا. اب میں یہ ساری عبارت پھر پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. صرف میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سبت ابن الجوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 48 پر، اور مناقب خوارزمی حنفی نے اپنی کتاب المناقب میں صفحہ نمبر 130 پر لکھا ہے. اور ابو ہریرہ کے ساتھ بھی ایک نوجوان نے مسجد کوفہ میں جب مناظرہ کیا تو اس وقت اس نوجوان نے حوالہ دیا تو حضرت صاحب خاموش ہو گئے اور کہا ہاں تو صحیح کہتا ہے. قیس بن سعد نے سن 50 ہجری میں معاویہ کے دربار میں حدیث غدیر کا حوالہ دیا اور استناد کیا. یہ بھی سلیم بن قیس نے لکھا ہے. اور اس کے بعد زمخشری نے ربیع الابرار میں باب 41 پر ایک خاتون جو شیعہ علی تھیں، دارمیہ الحجونیہ، کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے معاویہ علیہ الہاویہ کے دربار میں سن 50 ہجری میں احتجاج کیا اور مناشدہ کیا اور بتایا، دلیل پیش کی کہ حوالہ دیا یعنی. اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ اموی گزرا ہے، جو 101 میں وفات پا گئی، اس نے بھی لکھا، اس نے بھی حوالہ دیا. اس کے تو بہت سے حوالے ہیں. ابو الفرج نے اغانی میں جلد 8 صفحہ 156 پر، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں جلد 5 صفحہ نمبر 320 پر، اور بہت سے ایسے حوالے موجود ہیں. تو یہ وہ حوالہ جات ہیں کہ جو مولا کائنات کے ولی ہونے یعنی خلیفہ بلا فصل ہونے کے ثبوت ہیں. میں میرے خیال میں یہ بحث یہاں 2 لفظوں میں سمیٹتا ہوں، اور پھر آج میں باذن اللہ تعالی اس واقعہ فدق کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ کا ایک اہم ترین موضوع ہے. خلاصہ بحث گزشتہ یہ ہے کہ قرآنی آیات، احادیث نبویہ، تاریخ و حدیث کے حوالوں سے ثابت ہو گیا کہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، اور پیغمبر اکرم نے اصحاب کے سامنے ان کی خلافت بلا فصل کا اعلان من بعدی من بعدی من بعدی کے الفاظ کہہ کر دیا تھا. اور ہماری پوری کوشش اس موضوع میں یہی رہی ہے کہ جو ناسبی انکار کر رہا تھا کہ یہ نس نہیں ہے، نس اسے ہی کہتے ہیں بھائی، نس اسی کو ہی کہتے ہیں. مان جائیں نس کا معنی آپ کی اپنی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے.
آپ کے معتبر ترین راویوں سے کے حوالے سے ہم نے پیش کیا ہے، لہذا نص اسے ہی کہتے ہیں جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ لفظ من بعدی جہاں جہاں بھی آپ کی کتابوں میں ملتا ہے یا اسے نکال دیں یا اسے مان لیں، اور من بعدی کا معنی ہی یہی ہے، یعنی خلیفہ بلا فصل، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ لہذا خلافت بلا فصل کا موضوع اب ہم نے قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ وصی رسولہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب آئیے میں آپ آج اس موضوع کا آغاز کر دوں، چونکہ وقت ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان بیانات کو سمیٹوں تاکہ ہمارے ناظرین محترم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں، اور یقیناً جو پہنچ رہے ہیں ان کی فیڈ بیک بھی ہم تک آ رہی ہے۔ الحمدللہ لوگ جان رہے ہیں احقاق حق ہو رہا ہے اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ الحمدللہ اہل بیت ٹی وی کو یہ عزت حاصل ہوئی ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں حق کا بیان اس طرح سے کرے تاکہ کوئی کسی وقت بھی کوئی ناصبی یا کوئی منافق لوگوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہم نے کثرت عددی کے موضوع سے لے کر خلافت تک کتنے موضوعات کو ناظرین کے سامنے دلائل واضحہ و قطعیہ کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ اب اگر کسی کو جرأت ہے تو وہ آ کر ہم سے بحث کرے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کسی بھی خلیفہ یا حاکم کے بارے میں پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے علاوہ یہ کہا ہو کہ وہ تمہارا امام ہے میرے بعد، وہ ثابت کر دیں، اور اس کے بعد وَأَنْتَ خَلِيفَةٍ مِّن بَعْدِي کے الفاظ ثابت کر دیں، تو میرے خیال میں تحقیق کا لطف بھی آ جائے گا، اور ان کی وہ باتیں کہ جو من گھڑت اصولوں پر جو مذہب قائم ہے اس کی بھی قلعی کھل جائے گی۔ اگر نہیں ثابت کر سکتے ہیں تو پھر حق کو مان لیں۔ آئیے آج میں فاطمۃ الزہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے اس بحث کو چھیڑنا چاہتا ہوں، شروع کر رہا ہوں کہ جو اس وقت تاریخ کا اہم ترین موضوع ہے، یعنی فدق۔ فدق پر غاصبانہ قبضے کی حقیقت کیا ہے؟ میں قرآن اور حدیث اور تاریخ کے حوالوں سے یہ ثابت کروں گا کہ فدق فے ہے، پیغمبر اکرم کا حق تھا، اور پیغمبر اکرم نے خود ہی اپنی دختر نیک اختر کو دے دیا تھا۔ پیغمبر کو تو یہ، اور پھر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم میراث لا نورث، یعنی دونوں تینوں عبارتیں درست، لا نورث لا نورث لا نورث، یہ ہے یعنی ہم میں میراث کا سلسلہ نہیں چلتا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم بھی اسی طرح سے مکلف تھے احکام کے جس طرح سے دوسرے لوگ تھے، لہذا وہ تمام قوانین پیغمبر اکرم پر الا مستثنیٰ، جو استثناء ہے وہ واضح، یہاں استثناء نہیں ہے، میراث میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ بیت المال اور ہوتا ہے، جو پیغمبر کی اپنی ذاتی ملکیت میں چیزیں تھیں وہ اور ہیں، اور یہ فے پیغمبر اکرم کی ذاتی ملکیت کی چیزوں کے بارے